أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. تو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 28 اور آیت نمبر 29 ہے. تو ان دو آیتوں کا ہم آج گرامیٹیکل انالیسس دیکھیں گے. ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں آیت نمبر 28 سے. تو آیت نمبر 28 میں سب سے پہلے ہم اس آیت میں کتنے الفاظ ہے، کتنے ورڈز ہے یا کتنے کلمات ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، یعنی ان کو پہلے الگ کر لیتے ہیں. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِ پلس ہا کی ضمیر، قوم پلس ہا کی ضمیر. تو یہ دو لفظ، دو الفاظ ہے. من بعدی، بعد پلس ہا کی ضمیر. من جندن، من السماء. اس کو اگر ہم ایک مان لیں تو السمائی، اگر دو مان لیتے ہیں تو الف لام کے ساتھ سماعن یا الف لام کے ساتھ سماعن. تو اگر دو بھی مان لیتے ہیں تو الف لام اور سماعن یا سماعن. پھر آگے اس کے پھر واو فتحہ کے ساتھ ما کننا منزلین. تو یہ ہو گئے اس میں یہ جو آیت نمبر 28 ہے اس میں جتنے بھی الفاظ ہے تو یہ اس میں الفاظ موجود ہے. اب اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پہ یہ جو الفاظ ہے ہم جانتے ہیں کہ جتنے الفاظ کسی بھی آیت میں ہوتے ہیں یا وہ اسماء ہوتے ہیں یا افعال ہوتے ہیں یا حروف ہوتے ہیں یا ان تینوں میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں، تو پہلے ان کا جو ہم تعین کر لیتے ہیں. یہ حروف ہے، بہت کامن ہم نے پڑھا. حرف عطف یا یہ حرف قسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ حرف عطف. تو بہرحال یہ حرف ہے. ماں، تو ماں ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے. ماں کے بہت سارے اقسام ہیں لیکن موٹی 3 اقسام: ماں موصولہ، ماں نافیہ، ماں استفہام. تو یہ بھی اگر ایز اے موصولہ استعمال ہو، ریلیٹو پروناؤن، تو یہ اسم ہو جاتا ہے اسماء موصولہ کیٹیگری میں. تو نارملی یہ حروف ہے، ٹھیک ہے. نارملی انزلنا، دیکھیں یہ افعلنا، تو باب افعال سے افعلنا. تو باب افعال سے اگر ہم باب افعال کا ماضی کا صیغہ پڑھیں گے تو افعل یفعلو، تو افعل سے آتا ہے اینڈ پہ افعلنا، یعنی جمع متکلم کا صیغہ. تو یہ آپ کا فعل ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے فا سے. علی حرف جارہ میں سے ہے، تو یہ آپ کا حرف. قومی پلس ہا کی ضمیر، اس میں قومن پلس ہا کی ضمیر ہے، تو یہ مضاف مضاف لے کنسٹرکشن ہے، تو یہ اسم. اور ہا ضمیر ہے، ضمائر سارے اسمائی ہے، تو یہ بھی اسم. من یہ بھی حرف جارہ میں سے ہے، تو یہ آپ کا حرف. بعد پلس ہا کی ضمیر، تو یہ قبل، قبل، بعد، فوق، تحت، یہ ظروف کی کیٹیگری ہے. ٹھیک، تو یہ بھی اسماء ہے. ظرف یا تو مکان ہوں گے یا تو ظرف زمان ہوتے ہیں. ٹھیک، تو ہا یہ بھی ضمیر ہے، تو یہ بھی اسم. من حرف جارہ. جندن، تو اس میں تنوین ہے، تو یہ سیدھی سی علامت ہے، موٹی علامت ہے اس کی کہ اسم ہے. پھر من حرف جارہ، یہاں من میں الف لکھا ہے تو یہ حرف ہے. ٹھیک ہے، من حرف، یہ اسم، یہ پھر حرف. السماء، اس میں ابتدا میں الف لام ہے، تو الف لام کو ہم جانتے ہیں معرب باللام ہے کسی بھی اسم کو خاص کرنے کے لیے، تو یہ آپ کا حرف ہوگا الف لام.
اور سماؤن ہے، چونکہ اس میں ابتدا میں الف لام ہے تو یہ بھی موٹی علامت ہے اسم کو پہچاننے کی، تو یہ اسم ہے. پھر آ گیا یہ آپ کا حرف، پھر ما، اس کو بھی حرف مان لیتے ہیں. کننا، اچھا یہ کننا جو ہے اصل میں کانا کا ہے. دیکھیں کانا ہم جانتے ہیں ایک ایسی کیٹیگری افعال کی جنہیں افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، جیسے کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا. تو یہ متکلم جمع کا صیغہ ہے، تو یہ آپ کا فعل ہے، اس کو آپ افعال ناقصہ مان لیجیے. تو پھر منزلین، ابتدا میں میم مضموم ہے یعنی میم کے اوپر ضمہ اور اینڈ پہ ہے اینا کی ساؤنڈ. نارملی ہوتا ہے میم ضمہ اینڈ پہ اینا یا اونا کی ساؤنڈ، تو یہ زیادہ تر ہوتی ہے یہ ہوتے ہیں ایکٹیو پارٹیسپل یا پیسیو پارٹیسپل، یعنی آپ کے یہ جو ہے اس میں فاعل، اس میں مفعول، یہ عموماً یہی ہوتے ہیں زیادہ تر. تو یہ بھی اسم ہے. یہ ہم نے سلیکٹ کر لی جو آیت ہمارے پاس ہے 28، اس میں کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں. اب ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس کا گرامیٹیکل انالیسس. ٹھیک ہے، چلے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کر لیں، ہمارے مائنڈ میں یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم سورہ یاسین کا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ حبیب نجار، جو ہم نے لاسٹ پہ پڑھا تھا کہ وہ جو حبیب نجار تھا اس کو انہوں نے شہید کر دیا تھا. ٹھیک، اس کے بعد میں اصل میں یہاں ان 2 آیتوں کے بعد یہ جو ٹاپک چل رہا ہے یہ کنکلوڈ ہو رہا ہے یہاں پہ. تو حرف عطف واو اور ما انزلنا. تو فعل ماضی سے ما قبل جو ما ہوتا ہے یہ آپ کو دیکھ رہے کہ یہ عموماً نفی کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی فعل ماضی کو منفی، فعل ماضی کی نفی اگر اس میں پازیٹیو میننگ ہو تو اس میں نگیٹو میننگ پیدا کر لیتا ہے. تو یہ ما نافیہ ہے یعنی نہیں کا میننگ، اور نہیں. تو اور فعل ماضی کی ایک علامت یہ کہ اس کے ما قبل ما ہوتا ہے، اور ما ہوتا ہے عموماً یہ ما نفی کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور نہیں انزلنا. دیکھیں انزلنا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون زا اور لام. اس کو جو ہم باب افعال سے لے کے آئیں گے تو افعل یفعل انزل ینزل، تو انزلہ سے بنائیں گے ہم انزلنا. انزلہ انزلہ انزلو انزلت انزلتا انزلنا انزلت انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا، یعنی ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. اور جب ما قبل ما ہے تو نفی بن جائے گا، فعل ماضی جو ہے منفی. تو نہیں ہم نے اتارا اور نہیں ہم نے اتارا. اچھا یہاں یہ جو صیغہ ہے فعل ماضی کا، تو یہاں پہ متکلم جمع کا صیغہ ہے. تو بیسیکلی ہم جانتے ہیں زیادہ تر بلکہ اکثر جگہ پہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرماتی ہے تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. تو جمع کا صیغہ ہم جانتے ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی، جب کوئی بادشاہ یا کوئی حکومت جب کوئی فرمان جاری کرتی ہے تو اس میں جو بادشاہ ہے یا جو وقت کا وزیر ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے یا ہیڈ ہے کسی بھی صوبے کا، کسی بھی علاقے کا، تو وہاں پہ ہم طرح کا ورڈ استعمال کرتا ہے. وی ہیو ڈن دس. ٹھیک، وی ہیو امپوزڈ دس، وی آر یوزنگ دس، ول بی امپلائنگ دس ٹیکنالوجی. تو وی کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ. تو اصل میں یہ بادشاہی کلام ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب پوری دنیا کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے تو عزت اور اکرام. اور اچھا یہ جو جمع کا صیغہ اس میں اکرام بھی پایا جاتا ہے. اکرام کے طور پر جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہو، آپ اس طرح چاہتے ہو، آپ کیا چاہتے ہو. تو یہ جو اس طرح کے کلام ہے یہ جو ہے بادشاہی کلام ہوتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ مراد نہیں کہ یہ بہت سارے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بہت سارے ہیں اس لیے ہم فرما دیں. یہ چونکہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے تو اس لیے یہ کلام متکلم جمع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ. یہاں کوئی اس کا پلورل معنی نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے جو ہے اس پہ اعتراض کر لیتے ہیں کہ یہاں تو قرآن پاک میں بہت جگہ پہ جو ہے ہم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تو شاید نعوذ باللہ ایک سے زیادہ اللہ ہے، ایک سے زیادہ خدا ہے. ایسا نہیں ہے، یہ لینگوسٹک اپروچ ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی جب بادشاہ ہم استعمال کر لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، تو اس کے لیے اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے اور نہیں ہم نے اتارا. وما انزلنا. ٹھیک ہے، یہ مد ہے، لمبا مد جو آپ کا
مد منفصل ہے وہ تجوید کا قاعدہ ہے، یہاں پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. علی حرف جارہ جس کا معنی پر، آن، اور نہیں اتارا ہم نے پر، کس پر؟ آگے ہے مجرور اسم قومی. تو یہ قومن پلس اصل میں ہے قومن، قومن آپ کا اسم پلس ہو کی ضمیر، ٹھیک ہے، ضمیر مجرور متصل ضمیر. تو جب یہ مضاف مضاف بن جائے گا، مضاف مضاف الیہ مرکبی اضافی، تو قومہ اس کی قوم. تو اس پر اگر ہم حرف جارہ علی لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا قومی. ہم جانتے ہیں قومی کے ساتھ جو ضمیر ہے ہا، اس میں اب یہ پیش نہیں، الٹا پیش نہیں رہے گا بلکہ یہ زیر بن جائے گی، تو قومی ہی. تو یہ جار مجرور ہے، یہ مضاف مضاف الیہ مجرور ہے، تو اسے ما قبل حرف جارہ. تو قومی ہی اس کی قوم. یہ ہا کی ضمیر ہم جانتے ہیں واحد مذکر کی ضمیر ہے، غائب کی، اس سے مراد یہاں حبیب نجار اس کی قوم. تو وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر. پھر آگے ہے من بعدی. تو من بھی حرف جارہ، ٹھیک ہے، اس من کے مراد میں بھی آتا ہے سے، مراد کے، اس طرح کے، ٹھیک، وہ کانٹیکس سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. تو بعدی ہم جانتے ہیں یہ ظرف ہے، ٹھیک ہے، اس قبل بعد، تو یہ سارے ظروف ہے. ہم جانتے ہیں ظرف میں یا تو آپ کا ظرف زمان یا ظرف مکان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ظرف زمان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو من بعدی، تو اس کا یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعد. لیکن آگے ہے، یہ تھا بعد، آگے ہا کی ضمیر ہے، تو یہ مضاف مضاف الیہ دوبارہ آ گیا مرکبی اضافی کی شکل میں. تو ہا واحد جو ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، ضمیر مجرور متصل. تو یہ بن گیا بعدہ، چونکہ ما قبل اس کے حرف جارہ ہے من، تو من سے بن گیا بعد، یہ جو اسم ہے یہ بن گیا مجرور بعدی. چونکہ ہا جو ہے، ہا پہ کون سی حرکت آئے گی، کس طرح کی ساؤنڈ پڑی جائے گی، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ما قبل جو حرف ہے دال. تو یہاں پہ زیر، اس لیے اس کو ہم نے ہو سے ہی بنا دیا. تو بعدی ہی، من بعدی ہی، تو بعدی ہی اس کے بعد، من بعدی ہی اس کے بعد. تو من بعدی ہی اس کے بعد. اب یہاں میم چھوٹا میم ہے، یہ اصل میں تجوید کا قاعدہ ہم جانتے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر آپ کا با حروف آتا ہے تو یہ قلب کا قاعدہ ہے، تو یہ اس کو ہم ڈسکس نہیں کریں گے. وما انزلنا علی قومہ من بعدہ، اور نہیں اتارا ہم نے علی قومی اس کی قوم پر، حبیب نجار کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد. اب کس کے بعد سے مراد ہے؟ اسے ما قبل جو آیت ہے اینڈ پہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اس قوم نے حبیب نجار کو جو ہے شہید کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کی اور اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا. تو اس انسیڈنٹ کے بعد کہ جب رسولوں نے اس قوم کو دعوت دی، اصحاب القریہ کو، انہوں نے انکار کیا، پھر بعد میں ایک شخص آیا دوڑ کے شہر کے کنارے سے، اینڈ سے، یہ جو ہے من اقصى المدینہ سے، وہاں سے دوڑ کے شخص آیا حبیب نجار، پھر اس نے ان کو سپورٹ کیا رسولوں کو، لیکن قوم نے اس کو جو ہے شہید کر دیا. اب اس سارے انسیڈنٹ کے بعد من بعدہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انزلنا، نہیں ہم نے اتارا، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد. کس کے بعد؟ تو یہی جو انسیڈنٹ تھا. اب کیا نہیں اتارا؟ من، پھر حرف جارہ آ رہا، ٹھیک ہے، سے. جب میں نے کہا من کے میننگ کے بھی میننگ آتا ہے، سے کے ڈیپینڈنگ آن دا کانٹیکسٹ. پھر آگے جندن. تو یہ جندن جو ہے اصل میں جندن تھا، تو من کی وجہ سے جندن بن گیا. تو یہ جار مجرور والا کنسٹرکشن ہے جس کو مرکب جاری بھی کہتے ہیں. جیسے یہاں من بعدہ مرکب جاری، علی قوم مرکب جاری، تو یہاں تسلسل کے ساتھ مرکب جاری استعمال ہوا، علی قومہ من بعدہ من جندن، ٹھیک ہے. تو جندن سے من جندن بن گیا. اب یہ جندن جو ہے، جندن ہم کہتے ہیں جب بہت سارے ایک لوگوں کی جماعت، ایک اشخاص کی جماعت، تو ایک بڑی جماعت کو کہا جاتا ہے جندن، ٹھیک ہے. تو یا لشکر کو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے کہ بہت سارے مفسر لشکر کا ورڈ استعمال کہتے ہیں. تو اگر ہم لشکر اس کا لکھ لیں تو لشکر یا جماعت، ٹھیک ہے. من جندن جماعت میں سے استعمال کر سکتے ہیں، جماعت سے، جماعت میں سے. اچھا، دوسرا یہ جندن جو ہے، یہ چونکہ نکرہ استعمال ہوا ہے، تو
ایک جماعت یا کوئی جماعت، ٹھیک ہے. تو من جندن کسی جماعت میں سے، ٹھیک. پھر آگے لکھا ہے، پھر حرف جارہ کے ساتھ یہ جو ہے پھر جار مجرور کنسٹرکشن، من کے بعد اسم آیا تو جار مجرور مرکب جاری والی کنسٹرکشن ہے. تو من سے السماء آسمان مراد، آسمان، یا جیسے انگلش میں اس کو ہیون بھی لکھتے ہیں، من جندن آسمان سے. آسمان سے من جندن کسی لشکر میں، کسی جماعت میں، یا کوئی جماعت، کوئی ایک جماعت، ٹھیک. تو یہاں جار مجرور تقریباً 4 کنسٹرکشن آ رہے، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، من جندن کسی لشکر میں سے، کسی جماعت میں سے، من السماء آسمان سے. تو اگر اس کو ہم ملا کے پڑھیں یہاں تک، وما انزلنا علی قومہ، اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد کہ جب انہوں نے اس کو شہید کر دیا، من جندن نہیں ہم نے اتارا، من جند من السماء آسمان میں سے کوئی لشکر. اور یہاں مراد جو ہے مفسر لکھتے ہیں جو ہے آسمان سے کون سا لشکر آتا اتار سکتے ہیں، فرشتوں کا. تو یہاں فرشتوں کا کوئی لشکر، تو یہاں مراد لکھ سکتے ہیں فرشتوں کا یا فرشتوں کی کوئی جماعت. فرشتوں کی کوئی جماعت، یا کچھ لوگ اسے مراد لیتے ہیں رسولوں کی کوئی جماعت. جیسے اس قوم پر اصحاب القریہ پہ 3 رسول آئے تھے، ٹھیک. تو یہ بھی ایک طرح کی جماعت تھی. تو کچھ لوگ سے مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ ہم نے اس قوم پر اور کوئی اس کے بعد رسول نہیں بھیجا، کیونکہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت کی، رسولوں کو جو ہے ڈرایا دھمکایا، ان کے ساتھ غلط طریقہ اختیار کیا. تو اس کے بعد جو داعی پیدا ہوا تھا وہاں پہ، جو رسول کے سپورٹ میں آیا تھا، اس کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. تو اتنی محنت کے بعد، اتنے رسول آنے کے بعد، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومی، نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر، من بعدہ اس پورے واقعے کے بعد یا اس محنت کے بعد، من جند من السماء آسمان سے کوئی لشکر. تو کچھ لوگ جو ہے، کچھ علماء اس سے مراد لیتے ہیں فرشتوں کی جماعت، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ لوگ لیتے ہیں لشکر، یہ جو ہے رسولوں کی کوئی جماعت، یہ بھی عین ممکن ہے. تو بہرحال وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر، من بعدہ اس واقعے کے بعد، من جند من السماء آسمان سے کوئی فرشتوں کی جماعت، آسمان سے کوئی لشکر. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا ہے وما حرف عطف، اور ما کننا. تو یہ کننا ہم نے ابھی پڑھا، یہ کانا سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ. تو یہ اب فعل ہے، تو فعل سے ما قبل ما، تو یہ بھی نفی ہوگا. تو عموماً تو یہ بھی فعل کی نفی کے لیے. ٹھیک ہے. کننا جو ہے ہم جانتے ہیں افعال ناقصہ میں اس کے عموماً 2 معنی ہوتے ہیں، یا تھا، تھے کے میننگ میں پاسٹ میں لے جاتا ہے کسی بھی ایکشن کو، یا اس کو ہم ہونے کے میننگ میں نکالتے ہیں. تو کانا کا عموماً میننگ ہوتا ہے یا ہونا یا تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس سے جو ہے فعل ماضی کو ہے ماضی بعید بنایا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ تھا وما انزلنا، یہاں تو ما تھا نفی والا. ٹھیک ہے. یا ما نفی کے لیے استعمال ہو، یہاں کانا، اس سے جو ہے عموماً ماضی کو ماضی بعید میں لے جاتے ہیں، یعنی بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی ایکشن ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر ہم تھا کا میننگ لے لیں تو ما انزلنا، اور نہیں تھے، کیونکہ کننا متکلم جمع کا صیغہ، تو نہیں تھے، اور نہیں تھے، وما کننا. ٹھیک. منزلین. اب یہ منزلین جو ہے یہ بھی اس کا روٹ ورڈ نون، زا اور لام سے، جیسے باب افعال سے ہم نے یہاں پہ انزلہ بنایا، تو یہاں پہ انزلہ ینزلو، تو ینزلو سے اگر ہم اسم الفاعل بنا لے تو علامت مضارع ہٹا کر میم مضموم لے کے آ جائیں گے، آخر سے پہلے زیر ہے اور آخر کو تنوین دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا منزلن. تو منزلن سے جب ہم گردان پڑھیں گے اسم الفاعل کی، دیٹس ایکٹیو پارٹیسپل، منزلن، منزلانی، منزلون. تو جمع مذکر کا جو صیغہ ہے وہ ہے اسم الفاعل کا منزلون.
منزلون. تو منزلون کے ما قبل جب ہم اس کو کانا لگاتے ہیں یعنی کننا، ہم جانتے ہیں کانا جو ہے اس کے بعد ہمیشہ ہوتا ہے کانا کا اسم اور کانا کی خبر. تو یہاں پہ یہ منزلون کانا کا اسم جو ہے وہ جو ہے اس کی ضمیر ہے جو ہے نحنو کی ضمیر، ٹھیک، جو اس میں چھپی ہوئی ہے نحنو کی ضمیر. اور منزلون چونکہ یہ منصوب آئے گا، کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب، تو یہ بن جائے گا منزلین. تو یہ ہے منزلین، ٹھیک ہے. تو اس میں ایکٹیو پارٹیسپل یہاں پہ استعمال ہوا، ایکٹیو پارٹیسپل. تو یہاں معنی کیا نکالا جائے گا؟ لکھنے، جیسے لکھتے ہیں کاتبن، ٹھیک ہے، لکھنے والا، ضاربن مارنے والا، فاعل کام کرنے والا، تو اس طرح کا مفہوم. تو منزلون یہ نزل سے اتارنے والا، چونکہ یہاں منزلین ہے اتارنے والے، منزلون اتارنے والے، منزل اتارنے والا. تو کننا منزلین ہم تھے اتارنے والے، ما کننا منزل نہیں ہم تھے اتارنے والے، وما کننا منزل اور ہم تو تھے ہی ہم نہیں ہیں اتارنے والے. تو یعنی کہنے کا یہاں اگر ہم اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں تو وما کننا منزلین اور نہیں تھے ہم اتارنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں پھر سے اتارنے والے. وما انزلنا علی قومہ من بعد من جند من السماء وما کننا منزلین اور نہیں ہم نے اتارا علی قومی اس کی قوم پر من بعد ہی اس کے بعد من جند من السماء آسمان میں سے کوئی لشکر وما کننا منزلین اور ہم نہیں تھے اتارنے والے، یعنی مراد ہمیں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایسا کیوں ہے وما کننا ہمیں کیوں اتارنے کی ضرورت نہیں اس کے بعد؟ تو آگے کی آیت سے ہمیں پورا پتہ چلتا ہے کہ ایسا کیوں ہے، ہم نہیں ہیں اتارنے والے یا ہم تو تھے نہیں اتارنے والے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، ٹھیک. کیونکہ اصل میں آگے جو آیت ہے اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا تھا تو وہ پوری بستی مٹ گئی تھی، تو اب اور رسول اتارنے سے کیا مطلب، یا اب کوئی فرشتوں کی جماعت اتارنے سے کیا مطلب؟ وما کننا منزلین ہم نہیں تھے اتارنے والے، ہمیں اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی، ٹھیک. اب آگے کی آیت جو اس کو دیکھ لیتے ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. پہلے اس میں جو الفاظ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اب اس میں کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں، ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ان ہم جانتے ہیں حرف شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ حروف کانت، کانا، کانا، کانو، کانت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہ افعال ناقصہ ہے، تو یہ فعل. الا حرف استثناء، تو یہ حرف. صیحتن اینڈ پہ اس کا گولتا ہے اور تنوین بھی ہے، تو یہ اسم. واحدتن اس پہ بھی ہے تنوین اور گنتی بھی ہے، تو یہ بھی اسم. فاذا فا استناف یہ یف کا حرف. اذا جب کے میننگ میں عموماً استعمال ہوتا ہے، یہ بھی اسم، ٹھیک. اس کو ہم اسم مانتے ہیں، یعنی یہ آپ کی یہ بھی ظروف کی کیٹیگری میں آتا ہے. ہم یہ ضمیر ہے تو یہ بھی اسم. خامدون میں اینڈ پہ اونا کی ساؤنڈ ہے، فاعلون کے پیٹرن پہ تو بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں مختصر سا. ان کانت، ان کا عموماً ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے اگر. ان تجلس اجلس، اگر تو بیٹھے گا تو میں بیٹھوں گا، ان. لیکن اگر ان کے بعد اسی آیت میں اس کے آس پاس اللہ ہے یا ماں ہے تو یہ اس کو نہیں کا ترجمہ کیا، یعنی نہیں ایکٹ کرتا ہے. تو یہاں آگے ہے اللہ، تو یہاں اس کا میننگ نہیں. کانا، کانا، کانو، کانت واحد مؤنث غائب، غائب کا صیغہ. تو کانا وہ ایک تھا، کانت وہ ایک تھی، تو وہ تھی. یعنی یہاں تھی سے مراد آگے جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. الا صیحتن، الا سوائے، سوائے اس کی. ان کانت الا وہ تھی سوائے اس کی، یعنی وہ جو مؤنث ہے وہ کچھ نہیں تھی سوائے اس کے. اب وہ کیا سوائے ہے، تو حرف استثناء کے بعد جو آ رہا ہے تو یہ عموماً منصوب آتا ہے. اس کی بھی بہت سارے قواعد ہے، تو عموماً یہ منصوب آتا ہے. تو ان الا صیحتن، تو صیحتن جو ہے دیکھیں عموماً اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ صاد
ہا صاد یا صحیح صاد یا اور ہا. اور صیحتن جو ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا اس سے مراد زوردار کوئی آواز، زوردار آواز. ٹھیک، اس سے مراد کوئی زوردار آواز یا یوں کہیے اسے کہ کوئی چنگاڑ. ٹھیک، اس کو صیحتن کہتے ہیں، کوئی زوردار آواز، شاؤٹ، تو سم سارٹ آف شاؤٹ. ٹھیک، اب آگے اس میں واحدتن، یہ واحدتن سے واحدتن یہ اسم ہے. دو اسماء اکٹھے آئے، دونوں نکرہ ہے، دونوں کا جو ہے اعراب یعنی دونوں منصوب ہے، تو یہ آپ کا موصوف صفت کنسٹرکشن ہے یہ والا، تو مرکب توصیفی. ٹھیک ہے، تو یہ موصوف اور یہ صفت، تو واحدتن اس کی صفت ہے، یعنی ایک زوردار آواز، ایک چنگھاڑ، ایک زوردار آواز کا میننگ لکھیں گے ایک زوردار آواز، ایک زوردار آواز. تو ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ تھی سوائے اس کے کہ وہ ایک زوردار آواز تھی. فَإِذَا، بس اب ایزا کو اگر ہم جب میننگ نکالیں گے سم ٹائم کانٹیکسٹ کے حساب سے بھی تھوڑا سا معنی ڈفرنٹ آتا ہے، تو ابھی اس کو ہم ایسے ہی رکھ لیتے ہیں. ہم وہ، تو ہم آگے اسم خامدون، تو یہ ایک طرح کا جملہ اسمیہ ہے، یہ چھوٹا سا ہم خامدون مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے، تو مبتدا عموماً ہوتا ہے معرفہ اور یہ نکیرہ، تو ہم خامدون جملہ اسمیہ ہے چھوٹا سا. تو ہم خامدون ہوا ہما ہم، تو ضمیر مرفوع متصل کے ضمیر وہ سب، اور یہ مذکر کے استعمال وہ سب لوگ. اب یہ وہ سے مراد ہے وہ بستی کے لوگ، چونکہ میں نے آگے بولا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کننا منزلین، اور نہیں ہم تھے اتارنے والے، یعنی ہمیں اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں اتارنے والے نہیں تھے؟ اب یہاں اس میں ایکسپلینیشن رہا ہم خامدون. اب یہ خامدون اس کا روٹ ورڈ ہے، جیسے یہ فاعلون کے پیٹرن پہ ہے، تو خا میم اور دال. ٹھیک ہے، تو فاعلون کے وزن پہ، فاعلن کے وزن پہ اسم الفاعل آتا ہے ثلاثی مجرد سے. تو یہ ہے آپ کا جو خمد، اور یہ اس کا فعل ماضی ہے فعلہ کے پیٹرن پہ، تو فاعلون پیٹرن پہ اسم الفاعل آتا ہے، تو خامدن، تو بن جائے گا خامدن، خامدن. تو خامدن جب ہم اسے اسم الفاعل کا گردان میں پڑھیں گے تو خامدن، خامدان، خامدون، تو جمع مذکر کا صیغہ خامدون. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا، یہ بھی آپ کا ایکٹیو پارٹیسپل ہے، ایکٹیو پارٹیسپل اسم الفاعل، تو یہ بھی ہے اسم الفاعل خامدون. اب یہ جو خامدون ورڈ ہے اس کی جمع خمود، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا یہاں پہ جو ہے جند، ہم نے پڑھا تھا آگے جندن پچھلی آیت میں، اس کی جمع تھی جنود. تو یہاں جو ہے یہ جو ہے خامدن، تو یہ خمود اس کی جمع ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیسے عموماً اس کا مطلب جو ہے جب آگ بجھتی ہے، اس کو ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس اگر آگ ہے تو اس کے اندر ہم نے لکڑی ڈالی ہے، تو اب یہ آگ سلگ رہی ہے. پھر جب آگ بجھ جاتی ہے، یعنی ہم یوں کہیں کہ آگ میں حرکت ختم ہو جاتی ہے، تو وہ حرکت جب ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے خمدہ. ٹھیک ہے، یہ جو خمدہ کا ورڈ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی حرکت کا ختم ہونا، یوں کہیں گے آگ کا ٹھنڈا ہونا. تو اس کا معنی ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں آگ کا بجھ جانا. تو یعنی خا میم دال کا مادہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یوں کہیں گے کہ حرکت کا رک جانا یا ساکن ہونا، یا آگ کا بجھ جانا، بجھ جانا، یا آگ کا ٹھنڈا ہونا، کیونکہ بجھنے کے بعد آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، ٹھنڈا ہونا. جب ہم کہیں گے خامدون یعنی ٹھنڈے ہونے والے، یوں کہہ سکتے ہیں
ٹھیک ہے. تو یہ ہے خامدون. تو یہ اسم الفاعل کے پیٹرن پہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی آگ کا بجھ جانا. اگر ہم اس کو اسم الفاعل کے طور پر استعمال کریں گے تو آگ کے شعلوں کو، یا آگ کے شعلوں کا ساکن ہو جانا، یا آگ کا ٹھنڈا ہونا. تو ہم اگر اس کا معنی لیں کہ آگ کا بجھ جانا یا آگ کا ٹھنڈا ہونا، تو ہم خامدون، اور وہ سب کیا تھے؟ وہ سب تھے جیسے ٹھنڈے ہونے والے، یا یوں کہیں گے کہ بجھنے والے. ہم خامدون، یعنی جو اصل میں یہاں مراد یہ ہے کہ ان پہ جب وہ عذاب مسلط کر لیا گیا، اور زوردار عذاب، اور ایسا عذاب تھا کہ صیحتاً واحدتاً، وہ ایک زوردار چیخ تھی، ایک زوردار آواز تھی. تو یہاں پہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جب انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے اس بستی کو نکال دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ جبریل علیہ السلام نے ایک زوردار آواز کی مدد سے، ایک زوردار آواز کی ہیلپ سے، یعنی ایک زوردار آواز پیدا کی. اس سے کیا ہوا؟ پوری قوم تہس نہس ہو گئی، پوری قوم یعنی سارے لوگ ختم ہو گئے. تو جب لوگ چل رہے تھے، جب لوگ زندہ تھے، تو ان میں ایک حرارت تھی. تو یہاں مراد ہے کہ جیسے وہ آگ جیسے تھے کہ ان میں حرارت تھی، وہ بجھ رہے تھے، وہ جو ہے جو سلگ رہے تھے. لیکن جب اس آواز کی وجہ سے سب لوگ مر گئے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ سارے کے سارے ان کی جان نکل گئی، ساروں کے سارے، یعنی وہ ساکن ہو گئے. ان کی حرکت، وہ جو حرکت کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی. یا یوں کہیے کہ اگر اسے آگ سے تشبیہ دے رہے یعنی مجازن، تو وہ یعنی وہ جو آگ بجھ گئی، یعنی وہ جو ان کی حرکات تھے، وہ جو ان کے کام تھے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، یعنی ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو جاندار کی زندگی ختم ہو گئی. اس سے مراد یہاں لکھی تھی خامدون، یعنی وہ سب جو ہے وہ سب ٹھنڈے کے ٹھنڈے رہ گئے. تو یہ سب یہ مراد لے سکتے ہیں. تو ہم خامدون، تو وہ سب کے سب یعنی وہ پوری قوم، وہ پوری بستی ٹھنڈا ہو کر رہ گئی، وہ پوری بستی کے لوگ ٹھنڈے ہو کر رہ گئے. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، تو ان کانت الا، نہیں وہ تھی سوائے ایک زوردار آواز، صیحتاً واحدتاً، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. پس اب یہاں اذا سے مراد، اگر ہم اذا یہاں پس جب وہ سب، تو یہاں پہ مراد لیا گیا ہے اچانک. تو یہاں مفسرین نے مراد دیا ہے اچانک اذا کا، یعنی آواز ایک دم سے ایسی آواز ہو گئی اور اچانک انہیں پتا بھی نہیں چلا کہ ہم خامدون، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو کے رہ گئے. وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو کے رہے، سارے کے سارے کے مردے بن گئے، یعنی ساروں کی جان اچانک چلی گئی، انہیں بھی پتا بھی نہیں چلا. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں وہ تھی سوائے ایک ایسی زوردار آواز جس کی وجہ سے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ سارے کے سارے ساکن ہو گئے، وہ سارے کے سارے ایک دم اسی طرح سے ہو گئے جیسے آگ کے بعد آگ جسے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، آگ جب بجھ جاتی ہے، پھر جب کوئلہ رہ جاتا ہے، تو یہی حالت ان کی تھی. یعنی مجازن اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، انشلی یہ آگ تھی اور اچانک آگ بجھ گئی اور سب کوئلہ ہو کے رہ گئی، یعنی سب کچھ ٹھنڈا ہو کے رہ گیا. تو ان کان اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. اب اس کے بعد جو اوپر والی آیت کا ہمیں یہاں پہ مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ وما کننا منزلین، چونکہ ہم نے جبریل اسلام کو حکم دیا، جو کہ اس آیت میں موجود نہیں ہے لیکن مفسرین نے اس طرح سے لکھا ہے کہ انہوں نے جب انہوں نے جبریل اسلام کو حکم دیا اس بستی کو مٹانے کا، تو انہوں نے ایک ایسی آواز پیدا کی، الا صیحۃ واحدۃ، ایک ایسی آواز. اس آواز کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ سارے کے سارے لوگ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے، ایک دم ساکن ہو گئے. یعنی ان کا وہ روا، ان کا وہ تکبر، ان کا وہ آنا جانا، ان کا وہ جو ہے ان کی انانیت، وہ ساری کی ساری ایک دم ختم ہو گئی. ساری قوم جو ہے وہ ٹھنڈی ہو کے رہ گئی، ان کی جانیں، ان کی زندگیاں ختم ہو گئی. تو اس لیے کیا تھا؟ وما کننا منزلین، اور ہمیں اتارنے کی اب ضرورت نہیں تھی. وما کننا منزلین، ہم نہیں اتارنے والے تھے. یعنی کیوں ہم اتارنے والے تھے؟ تو اس طرح سے اصل میں آیت ہے ان کانت اللہ صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون. تو ان کانت نہیں وہ تھی سوائے ایک صیحۃ واحدۃ زوردار آواز، فاذا هم خامدون، جس کی وجہ سے اچانک ہم خامدون، وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو کے رہ گئے. اب ہم اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں.
وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين وما انزلنا اور نہیں ہم نے اتارا على قومه حبیب نجار کی قوم پر اس کی قوم پر من بعدی اس سارے انسیڈنٹ کے بعد جو حبیب نجار نے ان کو دعوت تھی رسول نے جو ان کو دعوت دی اس کے بعد من جند من السماء آسمان سے میں سے کوئی لشکر آسمان میں سے فرشتوں کا کوئی لشکر آسمان میں سے فرشتوں کی کوئی جماعت وما كنا منزلین اور کنہ ہمیں اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی وما یعنی ہمیں اتارنا نہیں تھا ٹھیک ہے ہم اتارنے والے نہیں تھے کیوں نہیں اتارنے والے تھے کیونکہ اس کے بعد ہم نے اس قوم کو ختم ہی کر دیا تھا آگے جو آیت اس میں پتہ چلتا ہے ان کان الا صیحۃ واحدۃ وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد جب انہوں نے حبیب نجار کو شہید کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا ان کان الا صیحۃ واحدۃ وہ تھی بس ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ پیش آیا وہ کیا تھا الا صیحۃ واحدۃ ایک زوردار آواز چل پڑی جبریل اسلام نے چلائی اللہ کے حکم سے فیضا ہم خامدون تو وہ سارے کے سارے ٹھنڈے ہو کے رہ گئے وہ سارے کے سارے اسی طرح سے ٹھنڈے ہو گئے جیسے آگ کے شعلے ساکن ہو جاتے ہیں بجھ جانے کے بعد تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا موٹا سا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اور بھی کوئی بہترین اس کا مفہوم ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی اس کو سمجھنے میں مسٹیک ہوئی ہے تو آپ ضرور لکھ لیجئے تو بس آج کے لیے اتنا ہی سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین